آ گیا بن کر مناظر بے وقوف ایک ہند کا، آ گیا بن کر مناظر بے وقوف ایک ہند کا، آ گیا بن کر مناظر بے وقوف ایک ہند کا، آ گیا بن کر مناظر بے وقوف ایک ہند کا، اپنے منہ کی کھا کے اپنے گھر گیا شاہر رضا، اپنے منہ کی کھا کے اپنے گھر گیا شاہر۔ کیا بات کریں گے آپ؟ ارے علی آپ کیا بات کریں گے؟ ہے؟ کیا بات کریں گے؟ کچھ پوچھنا تھا مجھے، ہیں؟ آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں؟ آپ نماز پڑھی؟ عشاء کی نماز پڑھی آپ نے؟ ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ لی آپ نے؟ نماز اپنے لیے پڑھتے ہیں، آپ کے لیے نہیں۔ آپ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی عشاء کی نماز؟ نہیں، ابھی 5 بجے بعد اذان ہونے والی ہے۔ ابھی 10 بجے اذان ہوگی رات کو؟ ہاں، ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے آپ کے وہاں؟ ارے ایسا کی نماز تو بہت دیر تک پڑھ سکتی، میں ڈیوٹی کروں گی۔ آپ کے وہاں کتنا ٹائم ہو رہا ہے ابھی گھڑی میں؟ ٹائم تو ہو رہا ہے 10:05۔ تو آپ کے وہاں عشاء کی نماز 10 بجے ہوتی ہے؟ ارے ایسا کی نماز تو بہت ٹائم رہتا ہے، کبھی تک پڑھ لو۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے آپ؟ ارے ہم نماز کا اپنی حساب دیں گے، آپ کی نماز تو تھوڑی دیں گے بابو۔ ہیں؟ پہلے نماز کے بارے میں بات کریں، نماز تو افضل ہے ایمان کے بعد، آپ اس پہ بات نہیں کریں، کسی اور بات کریں گے؟ بتانا ہے تو بتاؤ، نہیں بتانا ہے تو کوئی بات نہیں، زبردستی پہلے نماز کا مسئلہ حل کرو نا، نماز کا مسئلہ نہیں پوچھو گے، یہ مسئلہ میں پتہ نہیں تمہارے کو اور ادھر ادھر باتیں کرو گے۔ پہلے ایمان آیا ہے، پہلے نماز آئی ہے۔ نماز میں پڑھو گے، نماز جو پڑھو گے، پہلے ایمان آیا ہے، پہلے نماز آئی ہے۔ ہاں بھائی، تم انسان بنو گے بغیر نماز کے؟ ارے بغیر نماز کے انسان بنو گے؟ ارے ہم انسان نہیں آپ کی نظر میں، چلو کوئی بات نہیں، میں جو مسئلہ پوچھا بغیر نماز کے انسان بنو گے؟ ابھی تک نماز نہیں پڑھی تم نے، تم کو پہلے نماز پڑھ لو بعد میں بات کرنا۔ تم کو نماز کی فکر نہیں ہے، دیوبندی سے مناظرے کی فکر تم کو چڑھ گئی نا۔ تم لوگ کو مناظرہ کا اتنا چربی کیوں ہے تمہارے کو؟ چربی کیوں، کیسے تمہارے اندر چربی کیسے آئے گی مناظرے کی؟ عشاء کی نماز ابھی تک رات 10 بج گئے، 10:05 ہو گئے، ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور اس کو مناظرہ کا پڑھا ہوا ہے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ کل پڑھے نماز عشاء کی نماز؟ ارے یہ بتائیے، نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کل پڑھے کہ نہیں پڑھے تم؟ ارے ہم تم سے بتا دیں گے تو کیا جنتی ہو جائیں گے؟ عشاء کی نماز تم نے کل پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بتا دیں گے تو کیا جنتی ہو جائیں گے؟ عشاء کی نماز تم نے کل پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ارے ہم بتا دیں گے تو جنت میں- اگر تم نہیں بتاؤ گے، جنتی نہیں بنو گے، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ ارے نماز میں اگر بتا دی جنتی بن جاؤ تم مجھے بتاؤ گے نہیں، جنتی نہیں بنو گے، مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا، میں اگر نہیں بتاؤں گا جنتی کیسے بن جاؤ گے تم ہیں؟ عشاء کی نماز تم نے کل پڑھی تھی؟ تم نے عشاء کی نماز کل پڑھی تھی؟ ارے یار لیکن تم نے عشاء کی نماز کل پڑھی تھی؟ ارے ہم ہاں گئے تھے تو کیا مانو گے؟ ہم مان لو گے؟ ہاں تو بات پوچھوں گا، نماز پڑھی تم نے کل عشاء کی نماز؟ آپ مان لو گے تو کہتے ہیں ہاں بہت سمجھ نہیں۔ نہیں میں پوچھوں گا نا، پھر آگے بات پوچھوں گا نا، مسئلہ مسائل پوچھوں گا نا تم کو۔ عشاء کی نماز تم نے کل پڑھی، میں 3 تک گنوں گا پھر فون کاٹ دوں گا۔ نماز نہیں، نہ کل تم نے نماز پڑھی نہ آج تم نے نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھتا نہیں ہے اور مسئلہ مسائل پوچھنا آتا ہے تیرے یہاں، تیرے نزدیک یہ نماز کا مسئلہ کچھ نہیں ہے، تیرے نزدیک ارکان اسلام کا مسئلہ کچھ نہیں ہے ہیں؟ کیا بول رہا ہے بول؟ میں یہ پوچھ رہا تھا ہاں کہ قرآن پاک میں جو کل انما بصر کی آیت ہے، یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ یہ پوچھ کیا کیا آیت ہے؟ کل انما بصر کی جو آیت کریمہ ہے، صاف صحیح پڑھ، مخرج سے پڑھ، مخرج کے ساتھ کیا ہے، مد کہاں پہ ہے نہیں ہے، کہاں کھجرے، وہ صحیح سے پڑھ۔ میں عالم نہیں ہوں، عالم نہیں کیوں پوچھنا ہے؟ عالم نہیں ہے، پہلے نماز کا مسئلہ سیکھنا۔ اگر تو عالم نہیں ہے پہلے نماز کا مسئلہ سیکھ۔ قبر میں اور حشر میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، تم سے کوئی فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یا حشر میں اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ قل انما انا بشر مثلکم کیوں نازل ہوئی تھی، کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ نماز کا مسئلہ پتہ نہیں مردود کو، اور آ گئے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے انما انا بشر مثلکم۔ نماز نہیں پڑھی اس نے، ابھی نماز نہیں پڑھی، کل بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، نماز کے بارے میں تجھے کچھ فکر نہیں ہے، اور آ گیا مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ قل انما انا بشر مثلکم میں کیا ہے، کیوں آیت نازل ہوئی؟ اسی لیے تم لوگ گمراہ ہوئے ہو، اور تمہارے مولویوں نے تم کو اسی لیے گمراہ کیا ہے کہ نماز مت پڑھو، نماز کے مسائل مت جانو،
قبر میں حشر میں کیا سوال ہوگا اس کو مت جانو، اس کی تحقیق مت کرو، بس دیوبندی سے الجھ جاؤ، یہ سوال کرو وہ سوال کرو جو جس کے متعلق تمہیں قبر میں حشر میں پوچھا نہیں جائے گا، اس کے متعلق جھگڑا کرو، نماز کی فکر نہیں کبھی اس کو۔ بڑا مفتی بننا بن کے آتا ہے سوال کرنے کے لیے، جب ہم سوال کر رہے بیٹھتے ہیں تمام علمی لیاقت کھو بیٹھتا ہے، یہ بھاگا فون کٹ کے۔ اسی لیے ان کی حقیقت کو کھولا ہے احمد یار خان نعیمی نے، تمام پول پٹی کھول کر رکھ دیا ہے کہ ان کے نزدیک، اس فرقے کے نزدیک فرض نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس پول پٹی کو احمد یار خان نعیمی نے کھولا ہے کہاں پہ؟ جال حق اور میلاد شریف کے بیان میں صفحہ نمبر 237 میں لکھا ہے، بعض دیہات کے لوگ جمعہ میں آتے نہیں اور اس طرح سے بلاؤ تو جمع نہیں ہوتے، ہاں محفل میلاد شریف کا نام لو تو فوراً بڑے شوق سے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جمعہ کی اہمیت نہیں، جبکہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے، اور فرض عین کی اہمیت نہیں ان کے نزدیک، اور کس کی اہمیت ہے؟ میلاد کے لیے بلاؤ دوڑ پڑتے ہیں اور جمعہ میں نہیں آتے، جبکہ یہ فرض ہے۔ اصل میں اس کی اہمیت جو ہے، فرائض کی اہمیت جو ہے، اس کے مولوی لوگ بتاتے نہیں اس کے عوام کو۔ ان خبتیوں کا کام کیا ہے، ان کے ملاؤں کا کام کیا ہے کہ ان کے عوام کو گمراہ کرو ایسی باتوں پر کہ جس باتوں کو ہماری کتاب میں سامنے رکھ کر کے اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ان کے گھر میں ہی وہی بات موجود ہے۔ تو جو ضروریات دین میں سے ہے اس کے متعلق یہ خبتی لوگ، نعیم الدین رفعت کانڑی بھڑاکاتی، خبتی بواسری بن بواسری، ایسی باتوں کو، ان کے جیسے جتنے خبتی ہیں سب ایسی باتوں کو جو ہے عوام کے اندر پھیلا کر گمراہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے گھر میں دیکھو وہی بات ہے۔ ابھی فی الحال گزشتہ اس خبتی نے ایک ویڈیو بنائی، اس کا پوسٹر کیا ہے دیکھیں۔ یہ خبتی نعیم الدین کانڑی رفعت بھڑکاتی اصل میں اپنی عقل کو کرتی اٹھائے طوائف کو بیچ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کرتی اٹھائے طوائف کو اپنی عقل بیچے گا تو عقل کو کہاں لے جائے گی؟ کوٹھے میں لے جائے گی۔ تو خبتی کی عقل جب کوٹھے میں ہوگی تو عقل کی پرورش کیسے ہوگی؟ تو سامعین، یہ اعتراض نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے فضول مجدد اور اب خبتی ضروریت اپنی ہی دھرم کے ناہنجاروں کے گلے میں الزاموں کا طوق پہناتا ہے۔ اب دیکھیں سامعین، یہ قطر الایمان ہے، یہ کہا ہے نا کہ اس طرح مذاق کرتے ہیں، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے بزرگوں سے۔ ایک خبتی کا مجدد قطر الایمان، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ وہاں جو جملہ ہے استہزاء کا ترجمہ ہے، اور یہاں استہزاء کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ ننگا ہو جائے گا، یہ اگر ترجمہ کر دے گا اردو میں اس کا فاضل مجدد ننگا ہو جائے گا تو دیوبندیوں کو، پھر دیوبند اکابر کو فتویٰ لگانے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے یہاں پہ یہ ترجمہ کر دیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں یہ لغات ہے، لغات قصوری، لغات قصوری صفحہ نمبر 22 میں کیا لکھا ہے دیکھیں، استہزاء یعنی ہنسی کرنا، اور ہنسی۔ دوسرا جامع اللغات، اس میں کیا لکھا ہے؟ استہزاء، صفحہ نمبر 70 پہ استہزاء یعنی ٹھٹھا کرنا، تسخر کرنا، ہنسی، تضحیک، ٹھٹھا کرنا کسی کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھٹھا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے۔ اب جب اس کے یہاں قطر الایمان میں بھی ثابت ہو گیا کہ اس کا مطلب وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے، تو کیا اس کے فاضل مجدد کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق کرتا تھا، تسخر کرتا تھا، تضحیک کرتا تھا؟ کیا رے ٹھٹھا کرتا تھا تیرا مجدد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ؟ پھر یہاں الزام کیوں نہیں لگائے گا؟ یہاں تبرہ کیوں نہیں کہے گا؟ یہاں اپنی خبتی زبان کو کیوں خاموش کرے گا؟ کیوں خاموش کیا ہوا ہے؟ کیا تیری زبان تیرے مقصد خاص میں لٹک گئی؟ بول تو ہیں خبتی۔ الزام دینا آسان ہے، لیکن جب تیرے الزام کے جواب میں ہم تیرے گھر سے دلائل پیش کریں گے نا، اس وقت تیری مقصد خاص میں جو کھجلی ہوگی نا، اس کو برداشت کرنا تجھ خبتیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ دیکھ تیرا اس میں جواب دے دیا میں نے۔ اب خبتی کتے کی طرح زبان باہر نکال کر کے کچھ بھی عبارت پیش کر کے یہ تو الزام عائد کرے گا نا، تو تیرے مقصد خاص میں ضرب کاری مزید لگے گی اور جلن جو ہے زیادہ ہوگی۔
برداشت کرنے کا اگر تیرے اندر اتنا مادہ ہے اور تیری عادت ہی بن گئی ہے تیرے مقعد خاص میں کھجلی اور جلن کو برداشت کرنے کی، تو اعتراض کر تو اتنا اعتراض کرے گا، تیرے مقعد خاص میں جلن ہوگی، کھجلی ہوگی، اور تو برداشت کرنے کا اگر تیرے اندر وہ طاقت ہے تو پھر اعتراض کر۔ اس کا مطلب کہ تو اگر اعتراض کرے گا تو تیرے مقعد خاص میں کھجلی اور جلن برداشت کرنے کی طاقت قوت تیرے اندر ہے۔ اور سامعین، ایک خبط جو الزام لگائے گا ہمارے اکابر پر، علماء پر، بلکہ یہ اکیلا اس الزام کے لپیٹ میں نہیں آئے گا، یہ تو کون کون آئے گا؟ یہ دیکھیں، اپنے جو ٹیم بنایا ہے مالیگاؤں میں آ کر کے بہار سے، یہ دیکھیں ٹیم لکھا ہوا ہے، رد باطل، یہ ٹیم میں کون کون کس کو شامل کیا گیا ہے؟ یہ دیکھیں لکھا ہے حضرت علامہ طارق انور مصباحی صاحب حفظ اللہ، اور یہ کہاں کا ہے؟ دیکھیں سامعین، جتنے کو شامل کیے ہیں نا، یہ سب ہندوستان کا نہیں ہے بلکہ پڑوسی ملک پاکستان کا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ ٹیم بنائے ہوئے ہے مالیگاؤں میں، تاکہ فتنہ پھیلائے، فساد پھیلائے، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے فتنے کا ایک آنکھ بھڑکائے۔ اور نمبر 2 پہ ڈاکٹر قاری ارشد مسعود اشرف، تیسرا ہے محقق اہل یہ بدعات ہے سنت لکھ دیا ہے میثم عباس قادر، یہ بھی پاکستان کا ہے۔ اور نیچے لکھا ہے، جب نیچے دیکھیں سامعین، مصنف کتب کثیرہ، یہ انجینئر ممتاز تیمور قادری، یہ تیمور قادری بھی جو ہے یہ تیمور لنگ، یہ بھی پاکستان کا ہے۔ ان تمام کا اکٹھا ہوئے، میں اپنی طرف سے نہیں سامعین، اس کے دیکھیں، اس کے خود جو ہے اس میں ہی ہے یہ چیزیں سب ثبوت موجود ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہے وہاں پڑوسی ملک سے، جب ہمارا مخالف، ہمارا دشمن ہے، اس کو ساتھ میں لے کے ٹیم بنائے گا تو اس ملک میں کس طرح، کس حد تک فتنہ پھیلائے گا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں اس خبطی نعیم الدین رفعت بھڑکاتی بواسر ابن بواسر اصل میں خطا سے پھر چیلنج کرتا ہوں، اگر تو کتیا کا دودھ نہیں پیا ہے، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو علی اصغر سے فون کال پہ بات کر لے، ڈر مت، بہانہ بازی مت کر، بہت بہانہ تو نے کر لیا ہے، علی اصغر سے بات کر، فون کال پہ شرائط طے کر کے، موضوع تو چن لے، تیری دھجیاں کیسے اڑاؤں گا میں۔ بولتا ہے خبطی مردود کمینہ، کہتا ہے علی اصغر فٹافٹ حوالہ دیتا ہے، تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب تیری ناپاک ذریت ہم سے گفتگو کرتی ہے اور ہمارے پرسنل حوالہ بھیجتی ہے، اس کا دندان شکن کے جواب میں کس طرح دیتا ہوں؟ میں تو بہانہ نہیں کرتا ہوں کہ تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب شرائط طے ہوتی ہے، شرائط میں بات بھی ہوتی ہے کہ تم ہمارے پرسنل حوالہ بھیجو گے، ہم بھی بھیجیں گے۔ جب تمہارے ہر حوالے دلائل کا جواب میں دیتا ہوں اور تمہیں مبہوت کرتا ہوں، کرتی اٹھا کر بھاگنے پر مجبور ہوتے ہو تم لوگ، اس وقت تو میں نہیں کہتا ہوں کہ تم حوالے بھیجتے ہو، مجھے تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ سب بہانہ بازی ہے، اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر تو آئے گا نا، تیری مٹی میں اتنا پلید کروں گا کہ تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی تیری ذلت کو چھپانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، تو علی اصغر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ تیری مٹی میں پلید نہ کر دوں۔ کمینہ ہمت کر لے تو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے فون کال پہ۔